اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِذْ غَدَوْتَ اور اس وقت جب آپ صبح کو نکلے من أَهْلِكَ اپنے گھر والوں سے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ آپ جگہ بتا رہے تھے مؤمنین کو مقاعد بیٹھنے کی جگہیں للقتال لڑائی کے لیے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والے بہت جاننے والے تھے وَإِذْ اور جب عام طور پہ جب وَإِذْ آئے تو اس سے پہلے محذوف نکالتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ایسے ہوا تو گویا کہ وہ ایسا واقعہ ہوتا ہے جس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ غور و فکر اور اس میں رہنمائی کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب آپ نکلے تھے من اہلک اپنے گھر والوں سے تبوئ المؤمنین بوأ یبوئ جگہ بتانا آپ جگہ بتا رہے تھے المؤمنین مومنوں کو مقاعدہ بیٹھنے کی جگہ للقتال لڑائی کے لیے بیٹھنے کی جگہ سے مراد کہ کس جماعت نے کن لوگوں نے کہاں صف بنانی ہے اور کن لوگوں نے کہاں ہونا ہے لڑائی کے لیے بیٹھنے کی مقاعد کا لفظی مطلب بیٹھنے کی جگہ مراد اس سے ہے کہ کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مقرر فرما رہے تھے کس نے کہاں ہونا ہے کس نے لڑائی میں کہاں ہونا ہے کون میمنہ میں ہوگا کون میسرہ میں ہوگا کون ہراول دستے میں ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ متعین فرما رہے تھے یہ جمہور مفسرین کے مطابق جنگ احد کے بارے میں یہ آیات ہیں جنگ احد جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے 3 ہجری میں شوال میں ہوئی تھی شوال کے مہینے میں اور اس کی وجہ جنگ بدر بنی تھی جنگ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی تھی جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت عظیم الشان فتح عطا فرمائی تھی مسلمان اصل میں تو جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے جنگ بدر میں مسلمان تو قریش کا وہ جو تجارتی قافلہ تھا اس کو روکنے کے لیے اس کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے جس کے پاس قریش کا سارا ساز و سامان تجارتی ساز و سامان تھا اس نے بدر کے مقام سے گزرنا تھا جو مدینہ منورہ سے کچھ 100 کے قریب کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکہ کے رستے میں تو جب مسلمان نکلے اس قافلے کو روکنے کے لیے تو قریش کو جاسوسوں کے ذریعے پتہ لگ گیا تو پھر قریش نے بھی اس قافلے کی حفاظت کے لیے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے جس میں کافی ساز و سامان تھا پورے مکہ مکرمہ کے لوگوں کے تاجروں کا مال تھا تو کفار نے پھر اس کی حفاظت کے لیے لشکر جرات بھیجا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا مسلمانوں سے کہ تجارتی قافلہ کی اگر بات ہو اگر تمہاری تجارتی قافلہ سے مڈ بھیڑ ہو یا تمہاری مڈ بھیڑ وہ کافروں کے لشکر جرار کے ساتھ ہو جو 1000 فوجیوں کا لشکر تھا اور جن کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان اور ہر قسم کے ہتھیار موجود تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور وہ سارے لڑنے والے تھے اور وہ اسی لیے آئے تھے تاکہ مسلمانوں سے لڑیں اور مسلمانوں کو اس جسارت کی جو ان کے نزدیک مسلمانوں نے کی کہ کافروں کے تجارتی قافلوں کو روکنے کی کوشش کی اور یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے غلط چیز نہیں تھی کیونکہ مسلمانوں اور کافروں میں دشمنی تھی کافر ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے اور قتل و غارت کرتے تھے اور ظلم و زیادتی کرتے تھے اور مسلمانوں کا جان و مال ہر چیز کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہوا تھا اور ہر طرح سے مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے تو مسلمانوں اور کافروں کی کھلی دشمنی تھی اور وہ دشمنی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ کافروں نے مسلمانوں کو
مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بامر مجبوری ہجرت کرنا پڑی۔ اب یہ دشمنی تھی، تو اب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کفار کے قافلوں کو، ان کی جماعتوں کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتے تھے، اور یہ دشمنی تھی آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جس جماعت کے ساتھ بھی آپ کا سامنا ہوگا، تو چاہے وہ تجارتی قافلہ کے ساتھ ہو وہاں بھی آپ کو فتح ہوگی، اور اگر وہ کافروں کے لشکر کے ساتھ ہو وہاں بھی آپ کو فتح ہوگی۔ اور اللہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی لڑائی وہ لشکر سے ہو، تاکہ مسلمانوں کا غلبہ صحیح طریقے سے کافروں پر واضح ہو، اور مسلمانوں کی دھاک جو ہے وہ کافروں پر بیٹھ جائے، اور کافروں کو پتہ لگے کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے جو مکہ مکرمہ میں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اب جو ہے وہ پہلے بھی اللہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن اب باقاعدہ مسلمان جو ہیں وہ اس پوزیشن میں تھے ایک جماعت کی صورت میں، اور وہ کافروں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ مسلمانوں کی خیال یہ تھا کہ ہم تجارتی قافلہ سے لڑیں تاکہ ہمیں زیادہ مقابلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مسلمانوں کا خیال یہ تھا تاکہ وہاں سے مال بھی زیادہ ملے گا، اور وہاں جو ہے وہ ڈیفینڈ بھی وہ اتنی شدت سے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ تجارتی قافلے کے ساتھ فوجی نہیں ہوتے، بہت بڑے فوجی، بہت زیادہ فوجی اور بہت زیادہ محافظ نہیں ہوتے ایک لشکر کی طرح۔ تو مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ اگر ہمیں تجارتی قافلہ سے اگر ہمارا سامنا ہو تو ہمیں دو فائدے ہوں گے، ایک تو مال و دولت ہاتھ میں آئے گا، اور نمبر دو کہ مقابلہ بھی زیادہ شدت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں تھیں۔ بہرحال اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ تجارتی قافلے کی بجائے کافروں کے ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، اور اللہ نے مسلمانوں کو بے سر و سامانے کی حالت میں، ایسی صورت میں کہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 کے قریب اونٹ تھے، مسلمان اصل میں تو لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، اور نہ ہی سب جنگجو لوگوں کو لڑنے کے لیے کہا گیا تھا، نکلنے کے لیے کہا گیا تھا، تو مسلمان پوری تیاری کے ساتھ بھی نہیں نکلے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ مددگار ہو، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ کافر مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، کبھی کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنا مرضی مال خرچ کر لیں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی دنیا میں، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم میں بھی تم ہی اکٹھے کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا سورہ انفال میں، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کافر لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ان قریب وہ مال کو خرچ کریں گے، آئندہ بھی خرچ کریں گے، لیکن یہ جتنا بھی مال خرچ کر لیں، جتنی بھی کوششیں کر لیں، فسينفقونها، یہ خرچ کریں گے اپنے مال، ثم تكون عليهم حسرة، پھر یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ یعنی مال خرچ کرنے سے، جتنا بھی یہ مال خرچ کریں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، یہ مال ضائع جائے گا، اور یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا، بے فائدہ۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، جتنا مال خرچ کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، مغلوب پھر بھی یہی ہوں گے دنیا میں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور کافر لوگ جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے، آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کی سزا ہے ہمیشہ ہمیش کی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا، بے سر و سامانی کے باوجود مسلمان لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، اس کے باوجود اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کی لڑائی تجارتی قافلے کی بجائے لشکر کے ساتھ ہوئی۔ 70 بڑے بڑے سردار ان کے جنگجو وہ مردار ہوئے، جہنم واصل ہوئے، اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا، پھر بعد میں ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ تو جب کافروں کو یہ ہزیمت ہوئی اور جنگ بدر کو
اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن تھا، اور اللہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو غلبہ دیا، پوری دنیا کو بتا دیا کہ غالب وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو۔ تو پھر کافروں کو اس کا بڑا غصہ تھا، اور کافر تیاری کر رہے تھے جنگ بدر کے بعد سے کہ کسی طرح ہم مسلمانوں سے بدلہ لے سکیں۔ ابو سفیان وغیرہ انہوں نے تو باقاعدہ یہ قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک ہم مسلمانوں سے بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، تب تک تیل استعمال نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس انتقام کے جذبے کے ساتھ کافر لوگ آئے تھے جنگ احد کے لیے۔ تو جب کافر لوگ جنگ احد کے لیے بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے، عرب قبائل کو اکٹھا کر کے وہ لائے، وہ 3000 کے قریب تھے، اور جب وہ مدینہ منورہ کے شمال میں جبل احد ہے، مدینہ منورہ کے کافی حصے کو اس نے گھیرا ہوا ہے، تو جبل احد سے پیچھے کافر پہنچے، مسلمانوں کو پتہ لگا کہ کافر جو ہیں وہ انتقام لینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ واقعہ ہے، میں ذکر کر چکا ہوں، 3 ہجری، ہجرت کے تیسرے سال شوال کا یہ واقعہ ہے۔ اب مسلمانوں نے مشورہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں دفاع کرنا چاہیے مدینہ منورہ کے اندر رہ کر، کہ ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر دفاع کرنے میں اپنے کچھ فوائد تھے، اور باہر نکل کے حملہ کرنے کے میں جو ہے وہ اس کے بھی کچھ فوائد تھے۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، کچھ پہلو ہوتے ہیں ہر چیز میں۔ تو جو بڑی عمر کے صحابہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، کہنے کو اس نے بھی اسلام کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو ان کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے، مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے سے زیادہ بہتر طریقے سے دفاع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو جوشیلے تھے، نوجوان تھے مسلمان، اور انہیں جنگ بدر میں شرکت کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ تو میں نے ذکر کیا کہ جنگ بدر میں باقاعدہ نفیر عام کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا کہ سب آ جاؤ، ہم نے لڑنا ہے، یہ بات تو تھی نہیں۔ لڑنے کے ارادے سے مسلمان تو نکلے ہی نہیں تھے کافروں سے لڑنے کے لیے، مسلمان تو اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ اور جب جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح عطا کی، اور پھر وہ ایک ایسی جنگ جس کو اللہ نے یوم الفرقان کا نام دے دیا، اور اس کے اندر اصل میں جو لوگ شریک ہوئے، کوئی باقاعدہ اعلان تو نہیں ہوا تھا کہ کس نے لڑنا ہے، لیکن جو بھی اس میں شریک ہوئے تو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو ایک ایسا مقام دے دیا کہ یہ اصحاب بدر ہیں اور یہ اہل بدر ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے اعلان فرما دیا کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، گویا کہ اللہ نے انہیں چنا تھا۔ باقاعدہ نفیر عام، باقاعدہ اعلان تو ہوا ہی نہیں تھا۔ اب اللہ کی حکمت بالغہ یہ تھی کہ جو بھی اس میں شریک ہوئے ان کے لیے ایک ایسا اعلان ہو گیا کہ رہتی دنیا کے لیے ان کا ایک مقام بن گیا۔ صحابہ کرام کا اپنا مقام ہے ایک، تو صحابہ کرام کے اندر اہل بدر کا ایک اپنا مقام ہے۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اہل بدر کے لیے اعلان کیا ہے کہ اب تم جو بھی کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، اب تمہیں تمہارا کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ تو جنگ بدر میں جتنے مسلمان شریک ہوئے، جو شہید ہو گئے وہ تو سیدھا جنت میں چلے گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے، اور جو غازی بن کے واپس آئے تو کل 313 تھے لگ بھگ۔ تو جو غازی بن کے واپس آئے ان کا مقام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ان کا بلند مقام صحابہ کرام کے اندر مشہور ہو گیا۔ صحابہ کرام کے اندر دیکھیے سب سے زیادہ فضیلت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، سیدنا عمر، پھر شیخین کی، پھر خلفائے اربعہ کی، پھر عشرہ مبشرہ کی، جن کو کئی دفعہ جنت کی بشارت ملی۔ ایک حدیث کے اندر 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ملی۔ پھر اس کے بعد اصحاب بدر کی فضیلت ہے، ایک بڑا مقام ہے جو اصحاب بدر کو حاصل ہوا۔ تو جب یہ فضیلت دیکھی مسلمانوں نے اور ان لوگوں نے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اب
ان کے دل میں تڑپ موجود ہے کہ کسی طرح ہم بھی بہادری کے جوہر دکھائیں، ہم بھی اسلام کے غلبے کے لیے جان مال سب کچھ تن من دھن لٹا دیں اپنا، اور ہمیں بھی وہ مقام حاصل ہو جو اصحاب بدر کو حاصل ہوا۔ تو اس جوش اور جذبے کے ساتھ جو شیلے نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے، ہم مزہ چکھا دیں گے کافروں کو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامانی کی حالت میں ہماری مدد کی ہے، تو اب تو ہم 1000 کی تعداد میں ہیں، وہ 3000 کی تعداد میں ہیں، تو ابھی بھی اللہ ہماری مدد کریں گے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے تاکہ ہم کھل کر لڑ سکیں اور ہم اپنی بہادری کے اور اپنی جو ہے وہ لڑائی کے جوہر دکھا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے تو مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑنے کی تھی، اور کبار صحابہ کرام کی بھی رائے یہی تھی۔ بزرگوں کے اندر جوش نہیں ہوتا، ہوش ہوتا ہے، وہ زیادہ گہرائی کے ساتھ اور وہ زیادہ جوش کی بجائے ہوش سے دیکھتے ہیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کا پتہ تھا کہ لڑائی کے اندر زیادہ کردار نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے نوجوانوں کی بات کو تسلیم کر لیا، اگرچہ آپ کی رائے یہ نہیں تھی، کیونکہ آپ نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے، اور تاکہ چلو وہ اپنے جو بہادری کے جوہر دکھانا چاہتے ہیں وہ بہادری کے جوہر دکھا لیں، تو آپ نے فیصلہ فرمایا ٹھیک ہے ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے گھر، اور گھر جا کر آپ تیاری کر کے ہتھیار وغیرہ پہن کر پوری تیاری کے ساتھ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا چلو اب ہم نکلتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو بزرگوں نے سمجھایا کہ تم جوش کا مظاہرہ کر رہے ہو، تم نے غور نہیں کیا بڑوں کی، بزرگوں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے وہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑنے کی ہے۔ تو تمہیں زیادہ جوش سے بات کرنے کی بجائے، نوجوانوں کا کام نہیں ہوتا زیادہ کہ وہ بڑوں کی مجلس میں زیادہ بولیں، تم نے چلو جوش کی بات کی ہے، لیکن دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جوش کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے ہیں باہر نکلنے پر، ورنہ آپ کی اپنی رائے بھی یہ نہیں تھی۔ جب بزرگوں نے سمجھایا تو پھر نوجوانوں نے معذرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اور آپ سے انہوں نے تقاضا کیا اور آپ سے گزارش کی کہ جو آپ کی رائے ہے وہی زیادہ مناسب ہے، ہمیں مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے یہ لائق نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار باندھ لے، ایک ارادہ کر لے، اب بس اب جو ارادہ کر لیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اب وہ ہتھیار اتار نہیں سکتا۔ اب ہم مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں، اور جو ہتھیار پہن لیے ہیں، پوری تیاری کر لی ہے، پورا عزم کر لیا ہے، اب اس کو واپس کر لیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، اب ہم باہر جا کر ہی لڑیں گے۔ تو بہرحال آپ نے دیکھیے حوصلہ دیا، اور آپ نے گویا کہ وزن دیا نوجوانوں کی بات کو۔ آپ نے بتایا کہ فیصلہ تو سردار نے کرنا ہوتا ہے، فیصلہ تو امیر نے کرنا ہوتا ہے، فیصلہ تو بڑوں کا چلتا ہے، لیکن اگر نوجوان لوگ جنہوں نے زیادہ عملی کام کرنا ہوتا ہے، اگرچہ نوجوانوں کا یہ کام ہے کہ وہ جوش کا مظاہرہ تو کریں لیکن وہ بڑوں کی سرپرستی میں چلیں۔ یہ بات بزرگوں نے بعد میں نوجوانوں کو سمجھائی اور نوجوانوں کو سمجھ آئی، نوجوانوں کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نوجوانوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور ان کی رائے کو آپ نے وزن دیا، اور آپ ان کے کہنے آپ اس کے مطابق نکلے باہر۔ اور دیکھیے مدد تو اللہ نے کرنی ہے، اللہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑتے پھر اللہ مدد کرتے، مدینہ کے باہر جا کر لڑتے اللہ نے مدد پھر بھی کرنی تھی، اور غلبہ پھر بھی مسلمانوں کا ہوا۔ بعد میں جو نقصان ہوا مسلمانوں کا، وہ نقصان کسی اور وجہ سے ہوا۔ اللہ نے اس صورت میں بھی، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے وہ نہیں تھی، اور پھر اس میں منافقین بعد میں یہ بہانہ بنا کر رستے سے وہ واپس ہو گئے تھے، 300 منافق عبداللہ بن ابی کے ساتھ، ہماری رائے نہیں مانی گئی، نقصان ہوگا باہر جا کر لڑنے میں، تو ہماری رائے نہیں مانی گئی تو ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ ان کو بہانا چاہیے تھا پہلے ہی، تو یہ وہ بہانہ بنا کر پلٹ آئے 700 مسلمان، لیکن اللہ نے اس کے باوجود غلبہ دیا مسلمانوں کو، اس کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ آپ کو پتہ ہے بعد میں جو نقصان ہوا، سیدنا خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے سے آئے، اور پیچھے سے آ کر انہوں نے جب رومات پر جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے، آپ نے 50 لوگ مقرر کیے تھے،
اور آپ نے فرمایا تھا تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، لیکن ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا اب تو فتح ہو گئی ہے، جب فتح ہو گئی ہے تو پھر ہمیں بھی جا کر مال غنیمت لوٹنا چاہیے. دوسرے لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے میرے کہے بغیر یہاں سے ہلنا نہیں ہے، چاہے ہمیں فتح ہو جائے، چاہے ہمیں کاٹ دیا جائے، ہمیں جتنا بھی نقصان ہو جائے، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. تو 10 لوگ وہاں ڈٹے رہے. باقی 40 لوگوں نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہتی ہے اس وقت تک یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اب تو کافر بھاگ چکے ہیں، اب تو کافر شکست کھا کے اب واپس چلے گئے ہیں. وہ مدینہ جا کر، مکہ جا کر اب وہ دم لیں گے. تو وہ 40 لوگ، یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی اور مال غنیمت کا بھی لالچ. حالانکہ مال غنیمت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کرنا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو مال غنیمت لوٹ رہے تھے مسلمان، جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوٹنے والوں کو زیادہ نہیں دینا تھا. آپ نے تو سب میں برابر تقسیم کرنا تھا، جس میں ان 50 لوگوں کا بھی حصہ ہونا تھا. بہرحال ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوئی، نمبر 2 مال غنیمت کی لالچ اور یہ چیزیں آئیں ذہن میں، اور کئی چیزیں شامل ہوئیں، تو اللہ نے پھر اس کی سزا بھی ملتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے. بعد میں جب مسلمانوں نے کہا کہ اللہ نے تو ہم سے وعدے کیے تھے کہ ہمیں غلبہ ہوگا، تو ہمیں نقصان کیوں ہوا ہے؟ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا، تم نے کہا یہ ہمیں نقصان کیوں ہوا، ہمارا اتنے ہمارے کیوں شہید ہوئے، 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. تو بہرحال اللہ نے ان کی تربیت کی. وہ صحابہ کرام تھے اور بہترین دور کے اور بہترین لوگ تھے، لیکن اللہ نے بتایا کہ غلطی جہاں ہوتی ہے، وہ غلطی عظیم لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے، فضیلت والے لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ غلطی پر پکڑ بھی کرتے ہیں تربیت کے لیے، سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے. اور دنیا میں آزمائش ہوتی رہتی، ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے. ایک جیسے حالات رہیں تو پھر آزمائش صحیح طرح نہیں ہوتی. اصل آزمائش تو ہوتی جب حالات مشکل ہوں. تو اللہ کی کئی حکمتیں تھیں، وہ ساری تفصیلات آگے آئیں گی. تو جب کافر جو ہیں وہ انتقام لینے کے لیے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور پھر آپ اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو قتال کے لیے، لڑائی کے لیے کس نے کہاں لڑنا ہے اور کس جماعت نے کہاں ہونا ہے، آپ یہ بتا رہے تھے ان کو. اور اللہ فرماتے ہیں اللہ سب کچھ سن رہے تھے، اللہ جاننے والے تھے، اللہ سننے والے تھے. آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ کا کوئی سوال تھا شاید؟ جی جی نہیں، اچھا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا 2 جماعتوں نے تم میں سے یہ کہ وہ پھسل جائیں. واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اللہ ان دونوں کا ولی تھا، مددگار تھا، دوست تھا، حامی و ناصر تھا. ولی کا مطلب دوست، مددگار. تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا. تم میں سے 2 جماعتوں کا مطلب ہے کہ یہ 2 جماعتیں مسلمان تھیں، یہ منافق نہیں تھیں. ایک تو وہ تھے جو ظاہراً مسلمان ہوئے تھے اور وہ اندر سے وہ منافق تھے، وہ مسلمان نہیں تھے. وہ اسلام کا غلبہ اور اسلام کی شان و شوکت، جنگ بدر وغیرہ کے حالات دیکھ کر چلو ہمیں بھی مال غنیمت ملے گا، اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا ہوا تھا. مسلمان شو کیا ہوا تھا تو اب ان کو مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں اور جہاد وغیرہ میں اس میں شریک ہونا پڑتا تھا. شروع میں وہ شریک ہوئے بھی دکھاوے کے لیے، بعد میں یہ بہانہ بنا کر ہماری رائے نہیں مانی گئی. عبداللہ بن ابئی خود بھی واپس لوٹ آیا اور اپنے ساتھ 300 لوگوں کو بھی واپس لے آیا. وہ الگ ہیں منافقین. 2 جماعتوں نے ارادہ کیا تم میں سے کہ وہ پھسل جائیں. یہ 2 جماعتیں مسلمانوں میں سے تھیں، اس لیے منکم کا لفظ، تم میں سے. یہ مسلمان تھے. یہ کون سی 2 جماعتیں تھیں اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ جب عبداللہ بن ابئی اپنے ساتھ 300 لوگوں کو واپس لایا تو یہ بڑا ایک خطرناک موقع تھا. ایسے موقعوں پر، جنگ کے موقعوں پر، جب اس قسم کی نا اتفاقی اور جب اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جنگیں جو ہیں وہ اسباب کی بنا پر نہیں، جنگیں تعداد کی بنا پر نہیں جیتی جاتی، وہ حوصلے کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اور اللہ پر اعتماد اور توکل کے ساتھ اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ جیتی جاتی ہیں.
جنگوں کے اندر اصل چیز کہ دل کتنے مضبوط ہیں، دلوں کے اندر کتنا جذبہ اور کتنا شوق ہے، اصل چیز یہ ہوتی ہے. اور جہاں تعداد چاہے بہت زیادہ ہو، چاہے اسباب بہت زیادہ ہوں، جب نا اتفاقی آ جائے، جب آپس میں ایسی چپکلش ہو جائے، ہوا اکھڑ جائے اور اتحاد پارا پارا ہو جائے، یہ چیز بہت نقصان دہ ہوتی ہے. اس صورت میں تو تعداد زیادہ بھی ہو دشمنوں سے تو عام طور پر شکست ہو جایا کرتی ہے. شکست کے پیچھے عام طور پر جو ہے وہ یعنی ساز و سامان اور تعداد اتنی بڑی حیثیت نہیں رکھتی جتنی بڑی حیثیت یعنی جذبہ انسان کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب تم کبھی کافروں کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو تمہیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، وہاں بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے. واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا. اللہ نے فرمایا کہ جب لڑائی ہو، خاص طور پر عام حالات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بہت ضرورت ہے. تنازع نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن جنگ میں تو خاص طور پر اس کی بہت اہمیت ہے. واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا. جنگ میں تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. میدان جہاد میں اختلاف کرنا یہ زہر قاتل ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت عام اوقات میں بھی بہت نقصان دہ ہے. میدان جنگ میں تو اس کا فوری اثر ہوتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ولا تنازعوا، تنازع نہ کرنا آپ اس میں. فتفشلوا، پھر تم پھسل جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. جنگ میں اصل میں ہوا اکھڑنا یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مدد کی مسلمانوں کی، تو اللہ نے جنگ بدر میں جو مسلمانوں کی مدد کی، اس مدد کے اندر اللہ نے جو ڈھارس بندائی کہ جی فرشتے اتر رہے ہیں اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور ابھی ہم پڑھیں گے آگے. آپ کو پتہ جنگ بدر میں 1000 فرشتے اترے تھے. اللہ نے صرف 1000 نہیں، اللہ نے 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا تھا. اور اللہ نے یہ فرمایا تھا اگر ضرورت پڑی تو 5000 فرشتے اتریں گے مدد کے لیے. یہ جو ایک حوصلہ آ جاتا ہے دل میں، اور یہ جو دل مجتمع ہو جاتا ہے، اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اور عام طور پہ جو شکست کی وجہ بنتی ہے وہ بزدلی شکست کی وجہ بنتی ہے. یہ خوف کہ جی فلاں ہمارے مد مقابل تو شاید انسان نہیں ہے، شاید وہ کوئی دیو ہیں، شاید وہ کوئی انسانی مخلوق نہیں ہے، شاید وہ کوئی فرشتے ہیں اور وہ کوئی ایسی طاقت ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا ہے بعد کی جنگوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں بھی، روم اور فارس کے درمیان وہ روم اور فارس کی اتنی تعداد ہوتی تھی اور مسلمان مقابلے میں بہت تھوڑے ہوتے تھے. لیکن عام طور پر جو مسلمانوں کو فتح ہوتی تھی، اس فتح کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس فتح کی ایک بڑی وجہ ہوتی تھی کہ وہ پروپیگنڈا کر دیتے تھے. جو مسلمانوں سے ہارتے تھے وہ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم جن سے لڑ رہے ہیں وہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے. جو بھی شکست کھاتا تھا تو وہ دوسروں کے سامنے اپنی شکست کو آپ سمجھیے کہ اس کی یہ بیان کرنے کے لیے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی، وہ کہتا تھا اصل میں ہم جن سے لڑتے ہیں وہ کوئی انسانی مخلوق نہیں ہے، وہ کوئی خلائی مخلوق ہے، وہ ان سے لڑنا انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ جو پروپیگنڈا جو کافر کرتے تھے، جو کافر بھی شکست کھا لیتے مسلمانوں سے، وہ جس وجہ سے بھی کرتے تھے وہ اپنی شکست کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا جس وجہ سے بھی کرتے تھے، اور جو فرشتے ساتھ ہوتے تھے اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چیز جتنا مسلمانوں کو مدد پہنچاتی تھی اتنا شاید کوئی اور چیز مدد نہیں پہنچاتی تھی. اس کی وجہ سے اگلے لوگ چاہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ڈبل ٹرپل 5 گنا 10 گنا ہو جاتے، وہ دل کے اندر ان کے دل میں خوف ہوتا اور بزدلی آ جاتی اور ڈر آ جاتا کہ ہم تو شاید مسلمانوں سے لڑ ہی نہیں سکتے. اور ایک دفعہ بھگدڑ مچتی اس طرح کر کے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے دیتے. اور خاص طور پر پھر جو جنگ کے اندر اہم چیز ہوتی ہے پرانی جنگوں میں خاص طور پر کہ وہ جو جھنڈا جو ہے اگر وہ گر جائے، جو اجتماعیت کا نشان ہوتا ہے، اور وہ جو امیر اور سپہ سالار ہے اگر وہ مارا جائے، تو بہرحال جنگیں جیتنے کے بہت سے تکنیکیں ہوتی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان چیزوں میں مسلمانوں کو غلبہ دیتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 جماعتوں نے ارادہ کیا تم میں سے یہ کہ وہ پھسل جائیں، اور یہ 2 جماعتیں مسلمانوں کی تھیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا، اللہ ان کا مولا تھا، اللہ ان کا دوست تھا، اللہ نے ان کی مدد کی. تو یہ 2 جماعتیں منافقوں کی جماعتیں نہیں تھیں. کہتے ہیں کہ یہ اوس اور خزرج کے 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ منافقین واپس لوٹ رہے ہیں، 300 کی جماعت واپس لوٹ رہی ہے، تو اس کا بہت زیادہ منفی اثر ہوا بعض مسلمانوں میں. تو بعض لوگوں نے ان کا دیکھا دیکھی پھسلنے لگے. وہ منافق نہیں تھے وہ، لیکن جب اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کے دیکھیں برے اثرات ہوتے ہیں. وہ برے اثرات ان 2 جماعتوں پر بھی پڑے. بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہ اوس اور خزرج کے قبائل تھے. تو ان 2 جماعتوں نے بھی یہ بھی پھسلنے لگے، یہ بھی واپس ہونے لگے، لیکن اللہ نے پھر ان کی مدد کی، یہ واپس پلٹے نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بس چاہیے کہ توکل کریں مومن لوگ. مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. 300 لوگ واپس ہو گئے تھے، کوئی بات نہیں، اللہ تمہارے ساتھ، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. تعداد کے اوپر اور اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. اب اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تعداد کچھ نہیں ہوتی، ساز و سامان کچھ نہیں ہوتا. اگر تعداد اور ساز و سامان ہی سب کچھ ہوتا تو بدر میں تمہارے پاس کیا تھا؟ البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے. اذلہ یہاں کمزوری کے معنی میں ہے، یہاں ذلیل کے معنی میں نہیں ہے. اگرچہ اذلہ ذلیل کی جمع ہے. ذلیل ہم عام طور پہ اردو زبان میں کمینے شخص کو کہتے ہیں، لیکن ذلیل کا مطلب عربی زبان میں صرف کمینہ نہیں ہوتا. عربی زبان میں ذلیل یہ تھوڑے اور تھوڑے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کسی کے سامنے بچھ جانا، عربی زبان میں اس کے لیے بھی ذلیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں، اردو میں ذلیل کا لفظ ہمیشہ منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ کمینے شخص کے معنی میں. لیکن عربی میں ذلیل عاجز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر ایک شخص، ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عاجزی اختیار کرے، جو ایک اچھی صفت ہے، اس کو بھی قرآن کریم میں اس کو بھی ذلت سے تعبیر کیا گیا ہے. دیکھیے میں نے کل آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے اپنے دین سے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور ان کی کیا صفات ہوں گی؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے سامنے جھکے ہوں گے. اب لفظ ذلیل ہے، اذلہ ذلیل کی جمع ہے، اور یہاں بھی لفظ اذلہ ہے. مسلمانوں کے لیے ذلیل ہوں گے تو یہ ذلیل یہاں مثبت معنی میں ہے، اچھے معنی میں ہے. مسلمانوں کے لیے بڑے عاجز، بچھے ہوئے. اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے وہ. تو پتہ لگا عربی زبان میں لفظ اذلہ جمع ذلیل یہ ہمیشہ منفی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، یہ مثبت معنی میں بھی، عاجزی انکساری کے معنی میں، کمی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں بھی، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ماں باپ کے سامنے ذلیل ہو جائے. وَخْفِضْ جناح، وہ کیا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے ذلت کا پہلو جھکا دو رحمت سے. یعنی اپنے ماں باپ کے سامنے ذلیل ہو جاؤ. اب وہاں لفظ ذلیل استعمال کیے، اور وہاں ذلیل جو ہم اردو میں ذلیل جس معنی میں استعمال کرتے ہیں وہ اس معنی میں ذلیل نہیں ہے، وہاں عاجزی مراد ہے. تو عربی زبان میں لفظ ذلیل یا اذلہ یہ مثبت معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ یہ صرف وہ غلط معنی میں جیسا اردو میں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں نہیں. تو یہاں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں اور تم کمزور تھے، یہاں کمزور کے معنی میں، کم تعداد میں تھے، کمزور تھے، بے سر و سامانی کی حالت میں تھے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے تھے مسلمانوں کو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بزدلی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے. اللہ نے بدر میں بھی مدد کی.
تعداد کی وجہ سے فتح شکست نہیں ہوتی. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین، جب آپ کہہ رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنین مومنوں سے، الن یکفیکم کیا نہیں کافی تمہیں، ان یمدکم ربکم کہ مدد کرے تمہارا رب بثلاثة آلاف 3000 من الملائکۃ فرشتوں سے منزلین اتارے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ منزلین اتارے ہوئے. بلا بلکہ ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ اور وہ آئیں تمہارے پاس، من فورہم اپنے اس جوش میں، ہاذا اس، یمددکم ربکم مدد کرے گا تمہارا رب بخمسۃ آلاف 5000 کے ساتھ، من الملائکۃ فرشتوں کے ساتھ، مصومین نشان زدہ. جب آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہہ رہے تھے مومنین سے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ اتارے ہوئے، آسمان سے اتریں گے اللہ کے حکم سے اور تمہاری مدد کریں گے، بلکہ اگر ضرورت ہو، اگر تم اسی طرح صبر کا مظاہرہ کرو، تم اسی طرح اللہ سے ڈر اور تقوی کا مظاہرہ کرو، اور کافر اپنے جس جوش سے بھی آئیں، جس جذبے کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ کافر آئیں، یمددکم ربکم تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصومین عام فرشتے نہیں ہوں گے، وہ نشان زدہ فرشتے ہوں گے، ایسے فرشتے یہ گھوڑوں کے بارے میں بھی آتا ہے، الخیل المسومہ، تو نشان زدہ گھوڑوں سے مراد خاص گھوڑے ہوتے ہیں، عام گھوڑے نہیں، خاص گھوڑے جن کو نشان لگایا ہو. تو یہاں فرشتے نشان زدہ مصومین یعنی عام فرشتے نہیں ہوں گے، باقاعدہ چنے ہوئے فرشتے ہوں گے، فرشتوں میں سے وہ اللہ تعالیٰ چنے ہوئے نشان زدہ 5000 فرشتے بھیج دیں گے اگر ضرورت پڑی تو. اب یہ وعدہ جنگ احد کے بارے میں ہو رہا تھا، جس جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، یا یہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ ڈھارس بند آ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں تمہیں اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، بہادری کے ساتھ تمہیں لڑنا ہے، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور اللہ تعالیٰ بدر کی یاد دلا رہے ہیں کہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، تم کمزور تھے. تو یہ اب بدر کی یاد میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اور بدر کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کی بات کی تھی اور 5000 فرشتوں کی بات کی تھی. یہ بدر کے حوالے سے اللہ یاد دلا رہے ہیں، یا یہ جنگ احد میں ایسے ہوا؟ مفسرین میں اختلاف ہے. زیادہ تر مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جنگ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. جنگ بدر ایک خاص جنگ تھی، اس کے اندر اللہ کی خاص مدد ہوئی تھی. اور لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ نے جنگ بدر میں مدد کی تھی، باقی جنگوں میں اللہ نے مدد نہیں کی. اللہ نے ہر جنگ میں مدد کی مسلمانوں کی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فرشتے صرف جنگ بدر میں نہیں اترے، اگرچہ زیادہ مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہ جو 3000 فرشتوں کی بات ہے یا 5000 فرشتوں کی بات ہے، یہ جنگ بدر کے بارے میں ہی ہے سارا. اصل میں جنگ بدر میں اللہ نے، یہاں 3000 فرشتوں کی بات ہے جو جنگ احد میں اللہ نے یاد دلائی کہ اللہ نے تمہاری جنگ بدر میں مدد کی تھی. جنگ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلا رہے ہیں مسلمانوں کو، ان میں بہادری پیدا کرنے کے لیے، اللہ پر اعتماد اور توکل پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو اللہ نے جنگ بدر میں کتنی مدد کی تھی. پہلے جنگ بدر میں 1000 فرشتوں کا وعدہ ہوا تھا، اور 1000 فرشتے باقاعدہ اترے بھی. سورہ انفال سے پتہ لگتا ہے، سورہ انفال میں ہے کہ 1000 فرشتے اترے تھے باقاعدہ، اور انہوں نے باقاعدہ لڑے بھی تھے. اب جمہور مفسرین کے رائے کے مطابق 3000 فرشتوں کا وعدہ بھی ہوا تھا، اور یہ بھی وعدہ ہوا تھا اگر مزید ضرورت ہوگی تو 5000 فرشتے نشان زدہ اتار دیے جائیں گے. لیکن پھر ان کی ضرورت نہیں پڑی تھی. فرشتے اترے 1000 ہی تھے، جیسے ابھی آگے آ رہا ہے کہ یہ بشارت تھی، دلوں کو اطمینان کے لیے اللہ نے یہ وعدے کیے تھے، ورنہ ان کی ضرورت نہیں پڑی. 1000 فرشتے ہی. اور ویسے جب اللہ نے مدد کرنی ہو ویسے پھر 1000 فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ایک فرشتہ اکیلا ہی کافی ہوتا ہے پوری قوم کو تباہ کرنے کے لیے. حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک فرشتے ہی، پوری قوم پر تباہی جب اللہ نے لانی ہوتی تھی تو حضرت جبریل کے ذریعے ہی. اور اللہ تو جبریل کے بغیر بھی
اللہ چاہیں تو چونٹیوں کی جماعت سے، اور اللہ چاہیں تو ابابیل سے، اور اللہ کے لیے اللہ کے لشکر کم ہے کوئی. اللہ ہوا سے چاہے کوئی تباہی لے ہیں، اللہ زمین کو حکم دے زمین میں زلزلہ آ جائے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو زیادہ مفسرین کی رائے کے مطابق یہ ساری جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ چاہے جمہور مفسرین کی رائے یہی ہو، یہ ساری جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ بدر میں ہی فرشتے اترے تھے. جنگ بدر میں بھی 1000 اترے تھے، فرشتے بعد کی جنگوں میں بھی اترے، جنگ حنین میں بھی، دیگر جنگوں میں بھی. باقاعدہ قرآن کریم سے احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے فرشتے اترتے رہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فرشتے بس اس دور میں ہی اترتے تھے، فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں. آج بھی اگر حضرت ابراہیم کا سائیں ماں پیدا ہو، آج بھی اگر فضائے بدر پیدا ہو، تو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ جذبہ اور وہ ایمان اور وہ توکل اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تو بہرحال پہلے 1000 فرشتوں کا وعدہ ہوا جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے، اور یہاں سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ 3000 فرشتوں کا وعدہ بھی ہوا، پھر 5000 فرشتوں کا وعدہ بھی ہوا اگر ضرورت پڑی تو. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، نہیں بنایا تھا اس کو اللہ نے مگر بشارت تمہارے لیے. اصل مقصود اس سے بشارت تھا، اصل میں فرشتوں کو اتارنا تو مقصود نہیں ہے. اگر فرشتوں کو اتارنا ہی مقصود ہوتا تو دیکھیے کیا اللہ کے پاس صرف 5000 فرشتے ہی ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ لاکھوں فرشتے اتارتے اگر فرشتوں کو اتارنا ہی مقصود ہوتا. اگر جنگیں صرف فرشتوں کے اترنے سے ہی جیتی جا سکتی ہیں تو پھر 5000 کی بھی پھر کیا ضرورت تھی؟ پھر جو ہے وہ لاکھوں فرشتے اترتے. اصل میں یہ جب بھی بات فرشتوں کی ہوتی ہے کہ فرشتے اتریں گے مدد کرنے کے لیے، یہ اصل میں اللہ پر ایمان کی بات ہوتی ہے. اللہ پہ توکل اس سے مراد ہوتا ہے. جب ایک انسان کا اللہ پہ توکل ہو جائے، پھر فرشتے اترے نہ اترے کیا اللہ اکیلے کافی نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ نے لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی. اللہ کو تو مدد کرنے کے لیے کیا لشکروں کی ضرورت ہے؟ اللہ کو تو مدد کرنے کے لیے لشکروں کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اللہ لشکروں کا ذکر کرتے ہیں صرف مسلمانوں کو تسلی دلانے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو ساری بات ہے 1000 فرشتوں کی بات ہو، وہ اترے بھی تھے. 1000 کی بات ہو، 3000 کی بات ہو، 5000 کی بات ہو، یہ صرف بشارت تھی، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. دلوں کو اصل میں مطمئن کرنا مقصود تھا، دلوں کو ڈھارس دینا مقصود تھا. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ جنگیں اصل میں جیتی جاتی ہیں دلوں کے اطمینان کے ساتھ. اگر دل مضبوط ہو، ایک ایک شخص جو ہے وہ سینکڑوں لوگوں پر بھاری ہو جاتا ہے. اور اگر دل میں جو ہے وہ بزدلی اور دنیا کی رغبت اور موت کا خوف اور ڈر، غیر اللہ کا عدم توکل، یہ چیزیں آ جائیں تو مسلمان کافروں سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائیں تو فتح نہیں ہوتی. فتح ہوتی ہے دلوں کی مضبوطی کے ساتھ. اللہ دلوں کو مضبوط کرنا چاہتے تھے اور دل مضبوط ہوئے. اللہ نے فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس سے. العزیز الحکیم، جو بہت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے. اصل مدد اللہ کی ہوتی ہے. یہ مدد نہ فرشتوں سے ہوتی ہے، نہ یہ مدد جو ہے وہ دیگر اللہ کے لشکروں کے ساتھ ہوتی ہے. جتنے بھی لشکر آ جائیں اصل مدد اللہ کی ہوتی ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہر چیز ہمارے ساتھ ہے، اور اگر اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے سکھایا کہ انسان جو ہے وہ یعنی صرف تعداد پر اور کوانٹٹی پر اور ان چیزوں کے اوپر بھروسہ نہ کرے. فرشتوں پر بھی انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ فرشتے 1000 اتریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، 3000 اترنے چاہیے، 5000 اترنے چاہیے. نہیں جی، 5000 بھی کم ہوں گے، 10,000 یا 10 لاکھ اترنے چاہیے. جو بندہ اس بحث میں پڑ جائے گا نا جو 5000 کم ہے، تو آپ سمجھیے پھر وہ اعتماد تو پھر ختم ہو گیا نا. تو اللہ نے سمجھایا کہ یہ چیزیں اصل میں بشارت کے لیے ہوتی ہیں صرف، اور یہ چیزیں اصل میں اطمینان قلب کے لیے ہوتی ہیں، دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ورنہ اصل مدد تو اللہ کی ہے. اگر اللہ ساتھ ہے تو سب ہر چیز ہمارے ساتھ. اگر ایک شخص دعا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اسی لیے کہا جاتا ہے دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے، توکل سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے.
اصل مدد اللہ کے پاس سے ہے جو بہت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے۔ باقی میں نے بتایا امر واقعہ یہ ہے کہ 1000 فرشتے اترے تھے، جیسے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اذ تستغیثون ربکم، جب تم مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے۔ استغاثہ یعنی مدد مانگنا، اور مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ یہ جنگ بدر کی بات ہے، سورہ انفال میں بھی جنگ بدر کے حالات ہیں۔ جب تم مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے فاستجاب لکم، تو تمہارے رب نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ کیا کہا تمہارے رب نے؟ انی ممدکم، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں بألف من الملائکۃ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کر کے 1000 فرشتوں کا اللہ نے فرمایا کہ وہ 1000 فرشتے میں بھیج رہا ہوں، اور 1000 فرشتے آئے تھے۔ اللہ نے باقاعدہ ان کو حکم دیا تھا، اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ جو 1000 آئے تھے یہ بھی اصل میں بشارت تھی۔ اصل میں فرشتوں کے آنے سے، فرشتوں کی تعداد سے فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے۔ فرشتوں سے بھی اثر نہیں پڑتا، اور یہ تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے ہے۔ اصل مدد تو اللہ کی ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے صرف فرشتوں کے ساتھ مدد نہیں کی، اللہ نے تو تم پر اونگ طاری کی تھی، وہ اونگ امن کا باعث تھی، وہ اونگ تمہارے خوف وغیرہ کو دور کرنے کے لیے تھی۔ اللہ نے آسمان سے بارش اتاری، وہ بارش تمہارے لیے طہارت کا باعث تھی، تمہارے قدموں کو مضبوط کرنے کے لیے تھی، دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، قدموں کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور جب اللہ نے فرشتوں کو وحی کی اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ نے باقاعدہ فرشتوں کو وحی کی اور فرشتوں سے کہا کہ جاؤ، جا کر مسلمانوں کی مدد کرو، میں تمہارے ساتھ۔ فرشتوں کو اللہ نے فرمایا، تو فرشتے آئے تھے جنگ بدر میں 1000 فرشتے آئے تھے۔ اللہ نے 3000 کا وعدہ بھی کیا تھا، 5000 کا وعدہ بھی کیا تھا، دلوں کو تسلی دینے کے لیے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ وہ کاٹ دے اللہ تعالیٰ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی ایک طرف، کافروں کا ایک حصہ، کافروں کی ایک جماعت اللہ کاٹ دیں، اللہ کافروں کی ایک جماعت کو تباہ و برباد کر دے۔ او یکبدہم، یا اللہ ان کو ہلاک فرما دے۔ فینقلبوا خائبین، بس وہ لوٹ جائیں نامراد ہو کر۔ اللہ نے اس لیے فرشتے بھیجے تھے، فرشتوں کو بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ اصل مدد تو اللہ کی ہوتی ہے، تاکہ کافروں کی ایک جماعت ہلاک ہو جائے، ایک جماعت تباہ و برباد ہو جائے، تاکہ کاٹ دے کافروں کے ایک طرف، ایک حصہ، یا اللہ انہیں یکبتہم، ہلاک کر دے۔ کبتا یکبتو، ہلاک کرنا، اور لیقطع، کاٹ دینا۔ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ہلاک کر دے، بس وہ لوٹ جائیں نامراد ہو کر۔ جنگ بدر میں اللہ نے جو فرشتے اتارے وہ اس لیے اتارے تھے تاکہ کافروں کی ایک جماعت جو ہے وہ جہنم واصل ہو جائے، اور وہ بہت بڑی جماعت کافروں کی، بڑے بڑے سردار ان کے جہنم واصل ہوئے، 70 کے قریب جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے، اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔